حالات کی آسانی، حالات کی تنگی اور ترشی، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جہاں یہ کسی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں، بالکل وہی یہ چیزیں بعض لوگوں کے لیے اختبار اور امتحان بھی ہوتی ہیں۔ اور اوورآل ویسے ہی دیکھا جائے تو یہ دنیا ویسے ہی دارالامتحان ہے۔ جب سے انسان شعور سنبھالتا ہے، اسے خیر اور شر کا اندازہ اور احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنے ایک اس امتحان میں پڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ آج کل کے ہمارے جو ملکی حالات ہیں، مہنگائی کے لحاظ سے، ذخیرہ اندوزی کے لحاظ سے، اور بالکل کرنٹ سچویشن بجلی کے بلوں کی وجہ سے بے شمار دنیا حد تک پریشان ہے۔ سوشل میڈیا اور اخبار خودکشیوں کی خبر لگا رہے ہیں، قتل و غارت کی خبریں لگ رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس تکلیف کو، اس آزمائش کو، اس امتحان کو دور فرمائے۔ لیکن حالات جیسے بھی ہوں، آخر زندگی تو گزارنی ہے۔ ان میں ہم پر فرض کیا عائد ہوتا ہے، ہم پر واجب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ہاتھ آئی نماز پڑھ لیتے ہیں، مل گئی پڑھ لی، نہ ملی نہ پڑھی، غفلت کرتے ہیں۔ یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ساتھ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اگر ان کا بھائی، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی یار دوست، حتیٰ کہ کوئی اجنبی بھی مانگ لے تو وہ اس سے اس کے روز مرہ کی چھوٹی موٹی استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے۔ میں کیوں دوں؟ میں کیوں دوں چھوٹی موٹی چیز؟ گھر کے اندر 100 چیزیں، کسی کو ایمرجنسی فرض کیا، چینی کی ضرورت پڑ گئی ہے، آٹے کی ضرورت پڑ گئی ہے، چاول کی ضرورت پڑ گئی ہے، مرچوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، مشین کی ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ نے آپ کو سواری دی ہوئی ہے، اڑوس پڑوس کے اندر کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، وہ اس کو آپ سے جو ہے وہ گاڑی چاہتا ہے یا آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی، ایسے عبادت گزاروں کے لیے بھی کہ جن کے دل اتنے چھوٹے ہیں، وَيْلٌ وَيْلٌ، چھوٹی موٹی چیز سے کبھی کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی ہو، نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اس بھائی چارگی کو خوبصورت کرو، اس کی اصلاح کرو، اس تعلق کو مضبوط کرو اور مضبوط رکھو، یہ مطلوب ہے۔ تو جب ہم کسی کی مصیبت میں کام آئیں گے، کسی کی ضرورت میں اس کی ہیلپ کریں گے، تو یہ جو تعلق ہے یہ تبھی خوبصورت اور مضبوط ہوگا نا۔ جب ہم نے کسی کے کام نہیں آنا، کسی کی مشکل میں ہیلپ نہیں کرنی، تو بتائیں کہ یہ جو تعلق ہے، یہ جو بانڈ ہے، یہ کیسے مضبوط اور کیسے خوبصورت ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم۔ جب ہماری باری آتی ہے،
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر ساری دنیا رحم کرے، پیار کرے، محبت کرے، مجھ پر تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، زیروحوں کے ساتھ جو رحم کرتے ہیں ان پر اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ اگر تمہیں کسی پر رحم نہیں آتا تو پھر بھول جاؤ کہ تم پر بھی کوئی رحم کرے۔ اور اللہ کے رسول نے وضاحت کی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس زمین میں جو بھی ہے ان کے ساتھ رحمت کا، پیار کا، محبت کا تعلق رکھو، یرحمکم من فی السماء، پھر آسمان والا بھی تم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، پھر وہ بھی پیار کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو کسی کی بھی انسان ہیلپ کرے، الصدقۃ علی المسکین، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کوئی بھی غریب آدمی اس کو دیا وہ صدقہ لکھا گیا، لیکن اگر کسی رشتہ دار پر کیا تو وہ صدقہ بھی ہے، وہ صلہ رحمی بھی ہے۔ اور ہمارے ہاں عام یہ ایک منفی تاثر اور منفی چیز ہے کہ رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے، رشتہ داروں کی ہیلپ نہیں کرتے۔ مجھے پتا ہے میرا بھائی، میری بہن، میرا کزن، جو بھی کوئی سے تعلق بنتا ہے وہ بیچارہ اس تکلیف میں ہے تو دنیا تو ساری اس کی مدد کرے گی، لیکن ہم اس کی مدد نہیں کریں گے الا ماشاء اللہ، وہ کر دے تو کرے تو کرے۔ حالانکہ وہاں بھائی جب نیکی کرنی ہے وہاں تو انسان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، لیکن ہم غیروں کی کریں گے، اڑوس پڑوس میں کریں گے، گلی محلوں میں کریں گے، دوسرے شہروں میں کریں گے، کشمیر اور فلسطین اور فاٹا کے اندر اور افغانستان کے اندر کریں گے، لیکن جو ہمارا رشتہ دار بیچارہ کسی تکلیف اور آزمائش میں ہے اس کے ساتھ ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مصیبت میں کام آنا، یہ انسان کی نیکی بھی ہے، یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور بہترین صدقہ یہ ہے۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا تم تب صدقہ کرو کہ جب تم تندرست بھی ہو، تمہیں اور کی تما بھی ہو، اور تمہیں یہ بھی پتا ہو کہ میں نے پیسے جوڑنے بھی ہیں، یہ بچ گئے تو یہ بھی جڑ جائیں گے اور آئیں گے وہ بھی جڑ جائیں گے۔ ایسی سچویشن کے اندر صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ کہ جب بندہ بالکل صحیح ہو، تندرست ہو، کما رہا ہو، کمائی چل رہی ہو، پیسہ آ رہا ہو، بندے نے جو ہے جوڑنا بھی ہو، بنانا بھی ہو، اس وقت انسان نکالے، یہ اصل صدقہ ہے، یہ اصل صدقہ ہے۔ کیوں کہ جب ہم صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں نا تو ہمیں کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، یہ آزما کر دیکھیں، اگر میرا پیٹ بھرا ہے نا مجھے کسی بھوکے کی بھوک یہ محسوس ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ملکہ برطانیہ کے متعلق جو میں نے پڑھا تھا اخبار کے اندر، دروغ پر گردن راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ مہنگائی ہو گئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو جو ملکہ ہے وہ اپنے محل سے اس نے باہر دیکھا اور لوگ جناب نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے بینر اٹھائے، تو اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا، اس نے کہا ان کو کیا ہے، یہ کس چیز کے اوپر جو ہے یہ احتجاج کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کو روٹی نہیں مل رہی، ان کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو جہاں میں نے پڑھا وہاں یہ لکھا ہوا تھا، تو وہ بڑا سادہ سا جواب ہے، روٹی نہیں مل رہی تو یہ بسکٹ کھا لیں، روٹی نہیں مل رہی تو یہ بسکٹ کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ جس کو روٹی اور بسکٹ کا تصور ہی نہیں کہ بسکٹ کیا چیز ہے اور روٹی کیا چیز ہے، جسے اس چیز کا احساس ہی نہیں، جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ روٹی بھوک ختم کرتا ہے کہ بسکٹ ختم کرتا ہے، روٹی مہنگی ہوتی ہے کہ بسکٹ مہنگی ہوتی ہے۔ ہمارے صدور بھی اور ہمارے وزراء بھی آپ اس سے بہتر جانتے ہو کہ انسان بیانات پڑھے تو انسان جو ہے وہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے نا وہ مسلط کر دی۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی روڑا رپا نہیں ہے، لوگ جو ہے ایسی شور مچا رہے ہیں۔ کبھی تم نے بھوک دیکھی ہو، کبھی تم نے یہ دیکھا ہو کہ گھر کے اندر بیمار ہے اور اس کی دوا کے لیے پیسے نہیں،
گھر کے اندر بیمار ہے، اس کی دوا کے لیے پیسے نہیں، اور جو پھر وہ جتنی آمدنی ہے اس سے بڑھ کر بجلی کے بل آئے ہوئے ہو تمہیں، تو تمہیں پتا چلے نا کہ واویلا کس چیز کو کہتے ہیں، تمہیں پھر پتا چلے نا کہ یہ رونا اور کرلانا کس چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اصل صدقہ یہ ہے کہ تمہیں احساس نہ ہو پھر تم اگلے کا احساس کرو۔ آئی کو بات سمجھ، تمہیں بھوک نہیں ہے لیکن اگلے کی بھوک تم پھر بھی فیل کر رہے ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے لیکن اگلے کی ضرورت تم بھی محسوس کر رہے ہو۔ یہ اصل صدقہ ہے، یہ اصل صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو بندہ کسی مسکین کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے نا، مسکین کو کھلاتا ہے، کسی بیوہ کا پیٹ بھرتا ہے، کسی یتیم کو کھلاتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ بندہ اور جو بندہ اپنے جان اپنی ہتھیلی پہ لے کر میدان جہاد کے اندر وہ جان بھی لے کر پہنچ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کا علاج معالجہ کرا دینا، کسی کی تکلیف کا جو مشقت کا وقت ہے وہ ختم کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں جنت کا دروازہ کھولوں گا نا، قیامت کے دن جب میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو سب سے پہلے ایک عورت دوڑتی آگے آ جائے گی جنت میں جانے کے لیے۔ میں پوچھوں گا تو کون؟ وہ کہے گی کہ میں 2-3 یتیم بچوں کی دنیا کے اندر کفالت کرتی رہی۔ تو آپ کے بعد جنت میں جانے کا جو سب سے پہلے حق ہے تو میرا ہے۔ ہمیں تصور ہی نہیں کہ غریب مسکین کو کھلانا یا ان کی ہیلپ کرنے اس کا اجر کتنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں امرنی خلیلی، جناب ابو ذر کہتے ہیں امرنی خلیلی، مجھے میرے خلیل میرے جگری دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، امرنی بحب المساکین، مجھے حکم دیا حب المساکین کے مسکین لوگوں سے محبت کروں، اور دوسری الفاظ ہیں وَدُنُوا مِنْهُمْ، اور میں ان کے قریب رہوں اور وہ مجھ سے قریب رہیں، مجھے حکم دیا۔ غریب لوگ، مسکین لوگ، ان کا قرب اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو۔ علامہ ابن بطال شارح حدیث ہیں، وہ ان احادیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا کمزور بندہ، جس بندے کا اعتماد وہ دنیاوی چیزوں پر نہیں ہوتا، اس کا جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نا وہ اور انسان کا نہیں ہوتا۔ اس کی دعا کے اندر، اس کی بات کے اندر جو تعلق اور توکل اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو مضبوطی ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ مساجد کے اندر امیر لوگوں کو بہت کم دیکھیں گے۔ آپ کو مساجد کے اندر اللہ اللہ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، دعا مانگنے والے، تسبیح کرنے والے، مسجدوں میں آ کر کوئی وقت گزارنے والے مالدار لوگ 1% بھی شاید نہیں ملیں گے۔ آپ کو زیادہ لوگ ملیں گے تو وہ متوسط طبقے کے ملیں گے یا غریب لوگ ملیں گے۔ اور یہ اب کی بات نہیں، یو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کی بات۔ ہرقل نے جب جناب جعفر سے سوال کیا، جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس کے پیروکار کون ہیں؟ وہ کہنے لگے ماڑے لوگ، فقیر لوگ، غریب لوگ۔ فرمایا ہاکذا اتباع الرسل، ہمیشہ رسولوں کی آواز پر لبیک کہنے والے ہمیشہ سب سے پہلے غریب ہیں۔ کیوں؟ ان کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ان کو یہی ہوتا ہے اللہ دے گا تو کھائیں گے۔ چودھری کو تو ہوتا ہے مل چل رہی ہے، فیکٹری چل رہی ہے، دکانیں چل رہی ہیں، تو آئے گا تو کھائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا تعلق اللہ کے رب العالمین کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ کے لیے دینا، بغیر کسی اور وجہ کے دینا، صرف اللہ کے لیے دینا۔ حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔
مجھے نہیں پتا بھائی تو کون ہے، مجھے نہیں پتا تیرا آکڑ کیا ہے، تیرا پچھڑ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تیرا قوم قبیلہ کیا ہے، مجھے تو صرف یہ پتا ہے تو ضرورت مند ہے، میں نے اللہ کے لیے تجھے دیا۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، اور جس نے صرف اللہ کے لیے دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ ہم دیتے ہیں، میں اس کو دے رہا ہوں، یہ کل مجھے ریٹرن کیا کرے گا؟ یہ میری ریسپیکٹ کیا کرے گا؟ کل مجھے ضرورت پڑی ہے مجھے دے گا؟ رشتہ داروں کو دیا، کسی ایسے بندے کو دیا، مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا تگڑا بندہ ہے، آج بیچارہ مشکل میں، اس کی ہیلپ کروں، کل یہ میری بھی ہیلپ کرے گا۔ اللہ کے لیے نہیں دیا، اپنے مطلب کو دیا۔ اللہ کے لیے دینا کیا ہے کہ جہاں بات ہی کوئی نہیں سوائے اللہ، جہاں بات ہی کوئی نہیں سوائے اللہ، یہ ضرورت مند ہے، میں نے اللہ کے لیے دیا، دے جا اللہ کے بندے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ تو کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ احب المساکین، عائشہ مسکینوں سے محبت کیا کرو، قربی منہم، ان کو اپنے قریب کیا کرو۔ عائشہ کہنے لگی کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر تم مسکین لوگوں کو اپنے قریب کرے گی، کل قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔ میرا تو ہمیشہ خواہش ہی ہوتی ہے، ہمارا ہمیشہ ہی کہ میرے ساتھ اٹھنے والے، میرے ساتھ بیٹھنے والے اونچے کیٹیگری کے لوگ ہوں، کھاتے پیتے ہو، پتا چلے تو بندہ بیٹھا ہے نا، کوئی ماڑا بندہ آ جائے میں تو سیدھے کو سلام نہیں کرتا، مجھے اس کا زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں لگتا، بس دل میں یہی ہوتا ہے کب یہ اٹھ کے جائے اور جو ہے وہ میں کوئی اپنا دوسرا کام کروں۔ عائشہ غریب مسکین لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، انہیں قریب کیا کرو، یہ جو ٹوٹے دل ہوتے ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کیا کرو، تم ان کے دل جوڑو گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں انسان جب کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، یتیم بچہ جب انسان کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس انسان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلوں سے نیکیاں عطا کرتا ہے، کہ جسے کوئی قریب نہیں کرتا، جسے کوئی پیار کرنے والا نہیں، جسے کوئی سینے کے ساتھ لگانے والا نہیں، تو اسے پیار کر رہا ہے اور صرف اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، رسول اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ وہ کبھی کسی ٹوٹے دل والے کو، کبھی کسی ٹوٹے ہوئے شخص کو، کبھی کسی گرے ہوئے شخص کو جسے کوئی سینے نہ لگاتا ہو، کبھی اسے اللہ کے لیے سینے لگایا ہے۔ اپنی نیت کو درست کر کے اس سے بدلگیر ہوا کرے کہ انما المؤمنون اخوہ، میں سے اللہ کے لیے اپنے سینے کے ساتھ لگا رہا ہوں، میرے بھائی تیرا کیا تیری کیسی طبیعت ہے، تیری کیسی صحت ہے، اس کو سینے کے ساتھ لگائیں، اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی خوشی نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی فرحت نصیب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا محمد اذا صلیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ دعا کیا کریں، کون سی؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیکی کی توفیق بھی رب بھی دیتا ہے، بندے کی طاقت نہیں ہوتی، یہ بندے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فعل الخیرات، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، وترک المنکرات، یہ برائیوں کی نفرت میرے دل میں پیدا کر دے، اور وحب المساکین، اے اللہ مسکین لوگوں کی محبت میرے دل کے اندر پیدا کر دے۔ اور ہمارا کیا ہے، کوئی ماڑا بندہ اپنی طرف آتا ہوا دیکھ لینا تو ہمارے منہ سے نہ نکلے دل سے ضرور بساؤ نکلنا ہے، اے مصیبت کہڑے ٹائم آنا انہیں کدھر کو منہ چکیا ہے، ہوں پتہ نہیں کی لین آ گیا ہوا، ایسی وحب المساکین۔ اللہ اکبر، اللہ کے، اور یہ غریب اور یہ مسکین، یہ گرے ہوئے، یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والے، یہ ٹوٹے جوتے والے، یہ جو ہے میلے کچیلے کپڑوں والے جنہیں دنیا اپنے قریب نہ بٹھاتی ہو۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ سرداروں سے گفتگو کر رہے ہیں،
سرداروں سے گفتگو چل رہی، ایک نابینا صحابی وہ بیچارہ اپنی کھونڈی کھڑکاتا ہوا ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور چودھری دے پہلے کس پاس پہلے ہی ہتھے نے مساں بیٹھے نے گل سنن واسطے، اللہ کے رسول نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایسا ماتھا کر کے ماتھے کے اوپر بل ڈال کر اس کی طرف دیکھا، بھائی انہوں نے کوئی سمجھانے والا سمجھاتا کیا، اہم میٹنگ چل رہی، اللہ اکبر، زبان سے کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جبریل امین عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، نبی دنیا کرے تو کرے لیکن تجھے یہ سزاوار نہیں تھا، تجھے ہم نے مالداروں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا، ہم نے تجھے چودھریوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، ہم نے تو تجھے ہمیشہ یہ سکھایا یہ پڑھایا یہ نہیں کی، وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وہی یردک بخیر فلا راد لفضله، دنیا کی کوئی خیر ہمارے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی شر ہمارے علاوہ دور نہیں کر سکتا، تو ان چودھریوں کی وجہ سے میرے ایک مخلص بندے کو دیکھ کر تمہیں اپنے ماتھے پر بل چڑھا لیا، حبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اے نبی تجھے کیا پتا کہ جن کو تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے یہ اس نبی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی، جو اس کے دل کے اندر خلوص ہے وہ ان کے دلوں کے اندر خلوص کہاں سے ہے؟ مسکین لوگ جنہیں کوئی عزت نہیں دیتا، جنہیں کوئی احترام نہیں دیتا، اللہ کے لیے ان کو احترام دے کے دیکھیں، اللہ کے لیے ان کو قریب کر کے دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک مسکین عورت اللہ کے رسول کے دور میں بیمار ہو گئی، حدیث کے الفاظ ہے امرأۃ مسکینۃ، غریب عورت، کوئی قوم قبیلہ اونچا نہیں سی، آپ نے فرمایا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچے کی نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ نا رات کو فوت ہو گئی، صحابہ اکرام نے رات کو اس کو تیار کیا اور اس کی تدفین کر دی، صبح اٹھے تو آپ کو کسی نے بتایا اللہ کے رسول وہ عورت جو تھی نا وہ فوت ہو گئی، آپ ناراض ہوئے، فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اگر یہ فوت ہو جائے تم نے مجھے بتانا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول اب آپ سوئے ہوئے تھے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اللہ کیا چلو چنگا ہوئے، فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اللہ کے رسول آگے کھڑے ہوئے، پیچھے صحابہ کو کھڑا کیا، صحابہ جنازہ پڑھ چکے تھے، پھر اس مسکین عورت کا جنازہ پڑھایا، اسی دے ماڑے بندے دی مجلس پسند نہیں کرتے، ماڑے بندے دی تعزیت کسی نے جا کے کی کر دی، ماڑے بندے دی جا کے کسی نے ہیلپ کی کر دی، ماڑے بندے دی کسی نے جا کے ضرورت کی پوری کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکین عورت کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھایا، تمہاری نظروں میں یہ سبق دیا، تمہاری نظروں میں یہ مال و دولت اور یہ حسب و نسب کوئی مقام مرتبہ رکھتا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں محمد رسول اللہ کی نظر سے تری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انما المؤمنون اخوۃ، کوئی سونے کے کشتے کھاتا ہے یا کوئی کوڑے سے اٹھا کر روٹی کھاتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو اللہ اس کے رسول کی نگاہ کے اندر بالکل کوئی برابر نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابن عمر کے متعلق آتا ہے جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی، ابن عمر بوڑھے ہو گئے تھے، روٹی نہیں اکیلے کھاتے تھے، روٹی نہیں اکیلے کھاتے تھے، کہتے تھے نال تو بندہ لیا، وہ پوتے بیٹے بہویں وہ کئی مرتبہ بابا جی سے تنگی تھی، کئی مرتبہ نہیں بندہ لگنا، بابا جی نے آکڑ جانا، بندہ لے کے آؤ گے تو میں روٹی کھاؤں، سیرت کے اندر لکھا ہے کہ ابن عمر اکیلے روٹی نہیں کھاتے تھے، مسکین کوئی بندہ لے آؤ جڑا تمہیں لگتا ہو کہ روٹی نہیں کھاتی، انہوں میرے نال لے آؤ گے تو ابن عمر روٹی کھائے، اور ہم اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم کوئی اچھی چیز کھا رہے ہوں تو بندہ جگہ انہیں بھی اسے ٹائم کھانا چاہیے، تو میرے بھائی لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو پلاؤ۔ بدایا میں نہایا میں علامہ ابن کثیر نے عبداللہ ابن مبارک کا ایک بڑا عظیم واقعہ لکھا، سبحان اللہ، کہتے ہیں حج پہ جا رہے تھے، ابن مبارک چنگے کھاندے پینے بندے سے، محدث،
حج پر جا رہے ہیں تو رستے میں کوئی مرغی وغیرہ کوئی مر گئی ان کے قافلے کے اندر، تو کسی نے اٹھا کر روڑی پر پھینک دی. قافلہ آگے، ابن مبارک پیچھے. ابن مبارک نے اچانک رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک بچی جو ہے وہ اس کوڑے کی جگہ پر آئی ہے، اور شک یہ پڑا کہ وہ جو ہم نے مرغی پھینکی تھی وہ اٹھا کر لے گئی. ابن مبارک نے اپنے خادم سے کہا کہ قافلے کو چلنے دو، یہ ذرا جا کر دیکھیں کہ یہ بچی واقعتاً وہ مرغی اٹھا کر لے گئی ہے یا مجھے شک پڑا ہے یہ کوڑے میں کیا کر رہی تھی. اس کے گھر پہنچے. اللہ اکبر. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے گھر میں پہنچے تو وہ دو بہن بھائی تھی. تو علامہ ابن مبارک نے پوچھا کہ بیٹی تم وہاں کوڑے سے وہ مردہ مرغی تم اٹھا کر لائی؟ وہ کہنے لگی جی ہاں. تم کیوں اٹھا کر لائی؟ اللہ. اور اس نے کہا کہ محترم ایک دن کی بات نہیں، یہاں تو کتنے دن گزر گئے، شرعی طور پر بھی ہم پر حرام حلال ہو چکا. اللہ امام صاحب کو بات سمجھ نہیں ہے. بیٹی کیا مطلب حرام حلال ہو چکا؟ ہاں ہم بھی پیسہ جوڑتے ہیں، ہم بھی زمینیں بناتے ہیں، ہم بھی بینک بیلنس بناتے ہیں جی. وہ بھی لڑکی کہنے لگی ہمارا باپ بڑا بندہ تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، بڑا تاجر تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، کسی نے اسے قتل بھی کر دیا، سارے پیسے بھی لے کر چلا گیا، سارے پیسے لے کر چلا گیا. اب کھانے کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے اگر یہاں کوئی مردار پڑا ہو تو ہم اٹھا کر کھا لیتے ہیں، یا کچرے پر کوئی کھانے پینے کی چیز پڑی ہو وہ اٹھا کر کھاتے ہیں. علامہ ابن مبارک نے اپنے خادم سے کہا کتنے پیسے ہم نے حج کے لیے رکھے؟ کہا کہ 1000 دینار. فرمایا مرو شہر قریب تھا. کہا یہ بتاؤ کہ مرو تک جانے کے لیے ہمیں کتنے پیسے درکار ہیں؟ کہنے لگا جی 20 دینار. کہا 20 دینار رکھ لو، باقی سب ان بچوں کو دے دو، حج ہم پھر کبھی کر لیں گے، حج پھر ہم کبھی کر لیں گے، حج ہمارا ہو گیا. 20 دینار رکھ لو کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں، لوگوں کو دے دو. میرے بھائی آج کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں جہاں جائیں لوگ بیچارے اپنا بل پکڑ کر رو رہے ہیں، لوگ بیچارے اپنا بل پکڑ کر رو رہے ہیں. اتنی آمدنیاں نہیں ہیں جتنی جناب ہمارے حکمران ہم پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. سمجھ نہیں آتی کیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دعوے دار ہیں، کیسے ہم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. میں اس جمعے کی تیاری کر رہا تھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا کہ جب جناب علی خلیفۃ المسلمین تھے، اور خلیفے کے پاس تو پورے بیت المال کا حساب ہوتا ہے. اس روایت کے الفاظ ہے جناب علی لوگوں کے اندر بیت المال تقسیم کرتے تھے، اور جناب علی کے خود کپڑوں کے اوپر ٹانکے لگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ علی نے بیت المال کا تقسیم کیا، سارا مال تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے جتنا مال تیرے نام پر تیرے رستے کے اندر آیا تھا میں نے سارا تیری مخلوق کے اندر تقسیم کر دیا. اے اللہ میں نے ایک اناج کا دانہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا کہ میں دنیا کو تو دے رہا ہوں، میں اپنے کتوں کھاؤں گا. میرا حق وہی ہے جو میرا حق ہے. اور کتنے خوددار لوگ تھے، کتنے خوددار لوگ تھے. ایک بندہ جناب علی کے پاس آیا پر ہمت ہی نہ ہوئے مانگنے کی ہمت نہ ہو جناب علی کی حالت دیکھ کر. لیکن وہ بھی اشد ضرورت مند تھا، پتہ تو تھا نا کیونکہ لینا تو ادھر سے، ملنا تو بیت المال سے. اس نے زمین پر اپنی حاجت لکھ دی، زمین پر اپنی حاجت لکھ دی. جناب علی نے جب پڑھا دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے، کہا میرے بھائی میرے پاس کھانے پینے کے لیے دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں، البتہ ایک بیت المال کے اندر ہلا رہ گیا ہے، ایک جو ہے اوپر پہننے والی جسے آپ کہہ لیں کوٹ ٹائپ ایک جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہی میں تجھے دے سکتا ہوں. میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، تجھے میں غلہ نہیں دے سکا، یہ ہلا ہی تو لے جا. اور وہ کہتا ہے وہ ہلا بھی کوئی ہلکا ہلا نہیں تھا، اس کی قیمت 1000 دینار تھی. اور جناب علی اس سے معذرت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے،
اور ہمارے حکمران، ہمارے صدور، ہمارے وزراء، لوگ بیچارے آٹے کو ترس رہے ہیں، بیچارے روٹی کو ترس رہے ہیں، اور وہ سال کے اندر 2 مرتبہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے جناب وہ سمریاں پاس کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم تو صرف دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائے۔ اور مسکین ہوتا کون ہے؟ آخری بات یہ بات ختم کر دیں۔ ہم سمجھتے جتنے منگلے انہیں دے دو، نہیں میرے بھائی، یہ جتنی روایات میں نے آپ کو بیان کی ہے، فقیر کا ذکر نہیں میں نے کیا، اگر آپ نے غور کیا، میں نے مسکین کا ذکر کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس، یہ بندہ مسکین نہیں، وہ کو روپیہ منگیا، وہ کو 2 روپے منگے، 110 روپے اکٹھے کر لے، وہ کو جا کے لے لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پر مسکین ہے کون جڑا منگتا نہیں، پھر سانو کی پتا؟ فرمایا المسکین الذی لا یجد غنی یغنی، جس کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، ولا یفضل له، اور لوگ بھی پہچان نہیں پاتے کہ بھائی یہ چٹے کپڑے تے انج دے نے، پتہ نہیں بچوں ضرورت مند ہے بھی ہے کہ نہیں، ولا یفضل له، یہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ ضرورت مند ہے، منگتا بھی نہیں تے سمجھ بھی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا فیتصدق علیہ ولا یسأل الناس شیئا، اور وہ بھی کسی سے مانگتا نہیں۔ یہ مسکین ہے۔ یہی تو کمال ہے کہ ایسے بندوں کو ہم اپنے اڑوس پڑوس میں تلاش کریں کہ جن کے کپڑے سفید ہیں، جن کے معاملات بھی ظاہری طور پر چل رہے ہیں لیکن اندر سے بیچارے پریشان ہیں۔ ان پریشان حال لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، قرآن کے اندر بھی اللہ نے سائلین کا بھی ذکر کیا، لیکن جتنا ذکر مساکین کا کیا کسی اور کا نہیں کیا۔ اور ہم بھی، ہمارے معاشرے میں بھی جو سب سے زیادہ بیچارہ مظلوم ہے وہ مسکین شخص ہے۔ دکان بھی بیچارے دیے گئے، کام بھی بیچارہ کرتا ہے، فیکٹری بھی بیچارہ جاتا ہے، لیکن معاملات اتنے زیادہ کھلے اور بکھرے اس بیچاری کی ضروری اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ جڑے کھبے سجے فیکٹری جاتا تو ہے، سویر تو رہ کے شام تک دکان تے بیٹھا تو رہتا ہے، وہ بھائی وہ بیٹھا تو رہتا ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے اس بیچارے کی ضروری پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر بات بڑھ نہ جائے، ہمیں بہت غور کر رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، یہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں، حالات ضرور ایک دن بہتر ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ لیکن ان حالات کے اندر ہمیں اپنے اڑوس پڑوس گلی محلوں رشتہ داروں کے اندر ضرور خیال رکھنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا۔ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے گھر کے اندر کوئی بیمار تو نہیں کہ بیچارہ دوائی سے بیٹھا ہو۔ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے، ہو سکتا ہے یہی چیز ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان مشکل حالات کو دور فرمائے اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا حالات کی آسانی، حالات